بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما باواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تمام طلباء اور علماء کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور سلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع درس اخلاق کے حوالے سے ہے، جو سب سے پہلے آپ کے لیے اور اس کے بعد میرے لیے قابل اصلاح نفس ہو، اصلاح گفتگو ہو، اصلاح کردار ہو، اصلاح علمی ہو، اور اسی کے ضمن میں جس کو ہم نے موضوع بنایا ہے رب زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو طلباء علماء کرام، سب سے زیادہ مہم چیز یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہاں پر کہ علم کے بارے میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک وقت میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ایک وقت میں دعا کے ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی رعایت کرنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور قرآن میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے علم اور حکمت کی دعوت دی ہے۔ احادیث میں علم کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں کہاں ہمیں متوجہ کیا ہے کہ خود علم کی عزت، عظمت، اس کی فضیلت، اس کا معیار، اس کی برتری، اور دنیا میں اس کا مقام اور آخرت میں اس کا مقام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے علم کے اعتبار سے خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہر اس مرد، ہر اس عورت، ہر اس بچے، ہر اس بوڑھے شخص پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا چاہے وہ مسلمان عورت ہو، اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک اور مقام پر معصوم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو حتیٰ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول خدا نے کہا چائنا جاؤ، نہیں، بلکہ یہاں پر دوری، مسافت مراد تھی۔ رسول خدا فرمانا چاہ رہے ہیں یعنی اگر تمہیں دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اتنا دور ہی جانا پڑے تم جاؤ۔ یعنی آج ہم ہزاروں میل سفر کر کے آج قوم کی سرزمین اور حرم میں سیدہ کریم اہل بیت میں تشریف فرما ہیں، مسافرت بھی ہے، مسافر اللہ ہیں، مسافر فی سبیل اللہ ہیں، ہم یہاں جوار سیدہ میں موجود ہیں، اپنے والدین سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے عزیز و اقربا سے دور، اپنی خوشی غمی میں شریک نہ ہونے کے برابر، پھر ہم مسافرت میں یہاں بی بی کے جوار میں موجود ہیں۔ کیا آیا اس کا اجر نہیں ہے؟ اپنوں سے دور ہونے کا اجر ہے، آپ کی ہر خوشی میں شرکت نہ ہونے کا آپ کو اجر مل رہا ہے، لیکن یہ اجر کب ملے گا؟ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آیا ہر مسافر کو جو یہاں پر بی بی کے جوار میں آیا ہے ہر اس کے لیے اجر ہے، یا اس کی کوئی شرائط ہیں، کوئی مقام ہے، کوئی اس کا کوئی ترازو یا کوئی پیمانہ ہمارے پاس معصومین نے ہمیں دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہاں بالکل دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہر اس مسافر کے لیے جو دین کی راہ میں نکلے، اس کا اجر یہ ہے کہ اگر وہ دین حاصل کرتے کرتے اس دین کی راہ میں حتیٰ علالت کی موت مر جائے، کسی مرض کی موت مر جائے، یا ویسے خدا کے حکم سے عطا کی گئی اس موت سے اس دنیا سے انتقال کر جائے، وہ شہید ہے۔ شہید کون ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ ہمیں قرآن فرماتا ہے، القرآن میں اللہ حکم دیتا ہے شہید وہ ہے جو اللہ کے ہاں سے غیب سے رزق حاصل کر رہے ہیں، یعنی وہ اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی ان کے ہر اس ایک قطرے کا اثر اس کائنات میں موجود ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں
شہید کے حوالے سے کہ وہ اس دنیا سے جب جاتا ہے اس کا ہر ایک خون کا قطرہ آپ کی آنے والی قوم کے لیے جاوید اور حیات کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے علم بھی، چونکہ وہ جو شہادت جس درجے پر ہم فائز ہوتے ہیں، اب یہاں پر شہید متعینین بڑے بہترین نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ آپ طلباء کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور درسن، پہلے اپنے لیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے، کہ یہاں پر سمجھنا ہے اللہ قرآن میں شہید کی اتنی عظمت بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں۔ دو تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلے ہم نے متوجہ ہونا ہے آغا جون، بہت بہترین نقطہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی، جستجو کرنے کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو اقرا، پڑھ، امر دے رہا ہے یہاں پہ۔ ایک چیز یہاں پر یہ ہوگی۔ دوسرے مقام پر کیا کہہ رہا ہے؟ رب زدنی علما، دعا مانگو اپنے رب سے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تیسرے مقام پر فرما رہا ہے کہ جو دین کی راہ میں چلا جائے وہ شہید کی موت کی مانند ہے، اس کی موت کا درجہ شہادت کی موت کا درجہ ہے۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ کہ جو شہادت کا مقام ہے، شہادت کا جوش، جذبہ، شوق اور اشتیاق جو ہمیں پیدا ہوتا ہے، وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بندہ بغیر معرفت کے شہادت حاصل ہی نہیں کر سکتا، یہ چیز مسلم ہے۔ جتنے بھی علم عرفان کے مالک اساتذہ آیت اللہ یا مراجع عظام، بزرگان، علماء، عقلاء، فقہاء موجود ہیں، ان کا یہ مسلم فرمان بھی ہے، حکم بھی ہے، اور معصومین کے فرامین کے مطابق بھی شہادت کبھی بھی بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ باید شہید ہونے کے لیے با معرفت بننا پڑے گا۔ اب معرفت کب آئے گی؟ اللہ نے کہا کہ وہ بندہ جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے علم کو حاصل کرے، وہ یعرفون میں سے ہے، وہ معرفت والوں میں سے، معرفت رکھنے والوں میں سے ہے، وہ جاننے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی شہادت کے اس مقام اور درجے پر پہنچنے کے لیے معرفت ضروری ہے۔ معرفت کب آئے گی؟ کس وقت آئے گی؟ جب علم ہوگا۔ علم کب آئے گا؟ جب ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو رسول نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے کہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، جاؤ۔ اور علم کب حاصل ہوگا؟ اس وقت حاصل ہوگا جب رسول نے کہا کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی طاقت ہو، جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی پریشانیاں جھیلنی پڑے جھیلو۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، معرفت علم کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ علم بغیر معرفت کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، علم خلوص کے بغیر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ شہید مطہری سے شہادت کے موضوع پر جو کتابچہ ہے میں کل مطالعہ کر رہا تھا، اس میں وہاں پر جو وہ کلاس یا جو درس دے رہے تھے، درس اخلاق، اس میں ایک طالب علم نے آغا سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا آغا اگر علم مقید ہے اور خاص ہے اس چیز کے ساتھ کہ معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، تو پھر یہ جو غیر مسلم ہے، سائنسدان ہے، تو پھر ان میں بھی معرفت ہے۔ معرفت کا تعلق ہے علم کے ساتھ، علم کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور قرآن کا تعلق ہے تعلم کے ساتھ، پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے اور یاد کرنے اور تدبر اور تفکر کے ساتھ۔ تو پھر غیر مسلم کے لیے کیا حکم لاگو کیا جائے گا؟ اس کے اندر معرفت کیسے آ گئی؟ پہلی چیز یہ کہ کیا آیا اس کے اندر معرفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر معرفت ہوتی ہے تو پھر وہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ اس کے معرفت کے مراتب کا اس کو اجر بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب غیر مسلم علم حاصل کرتا ہے تو کیا آیا وہ علم کے مراتب کا اجر جو ہمارے لیے کہا گیا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو مرد ہو یا عورت ہو علم حاصل کرنا ہے واجب، تو کیا آیا جو غیر مسلم نے علم حاصل کیا تو کیا آیا اسے اس علم حاصل کرنے کا کوئی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب یہاں پر آغا نے بہت ہی بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا جو کافر، جو غیر مسلم
علم حاصل کرتا ہے، یہ تو بات مسلم ہے کہ علم بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اب جو وہ غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، جس نے علم حاصل کیا، اب آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ وہ علم اس کے لیے دنیاوی اور مادی فائدہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی جو کافر علم حاصل کر رہا ہے، اس کا اجر، جو ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والا اگر علم کی راہ میں مر جائے تو گویا وہ شہید کی موت مرا ہے، تو اب وہ جو کافر علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے اس کے لیے کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اس کے لیے دنیاوی مادی اجر ہے کہ اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اب دوسرا سوال جو کیا گیا کہ آقا معرفت اس میں کیسے آئے گی جب وہ خدا کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، تو علم کا اس سے کیا تعلق ہے؟